بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں فرزانہ خان آپ کے ساتھ لیکچر نمبر 7 سوشیولوجی ADB پارٹ 2 کے لیے آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں جو اپنا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا وہ ہے کرائم اینڈ وائلنس۔ کرائم اینڈ وائلنس میں ہم اس کو شروع نے کر لیا اور اس کے بعد ہم نے کازز آف کرائم کیے۔ کازز آف کرائم میں بھی ہم نے اس دن 3 جو ہے وہ آپ کی ہیڈنگس ہیں وہ کر لی، جس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، میرج اینڈ فیملی، الٹریسی، یہ ہم نے تینوں اس دن کر لی ہیں۔ اب اس کا نیکسٹ جو آپ کی ہیڈنگ ہے وہ ہے پولیٹیکل پارٹیز اور گروپنگ یا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ گروپنگ، جس طریقے سے بھی آپ اس کو لے لیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جرم کے اسباب میں یا کازز آف کرائم میں پولیٹیکل پارٹیز اور گروپنگ جو ہے وہ کس طریقے سے اپنا رول پلے کرتی ہے۔ جس طرح سے ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں بات کی کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز اور جو ہمارا سیاسی انتشار ہے وہ بھی جرائم کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جتنی بھی پارٹیز ہمارے پاس موجود ہیں اور ان پارٹیز کی وجہ سے جتنے بھی ہمارے گروپس بنتے ہیں، چاہے وہ عوام کے اندر بنے یا چاہے ان پارٹیز کے اندر بنے، گروپنگ تو کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے نا، تو یہ لوگ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ عوام کی یا ملک کی ویلفیئر کے لیے کام کریں اور صرف یہ اپنے سامنے رکھیں کہ ہر زندگی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور ملک کا نظام مضبوط ہونا، مستحکم ہونا اور اس کا کامیاب ہونا جو ہے وہ ان کی کامیابی ہے، اس کے بجائے عموماً یہ رواج دیکھنے میں آتا ہے، دنیا میں کسی بھی معاشرے میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ ہر جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو ہرانے کی کوشش کرتی ہے۔ انتخابات میں تو اس نے ہرانا ہی ہے، وہ تو ان کی ایک جو ہے وہ پروسیجر ہے جس کے ذریعے انہوں نے کامیاب ہونا ہے، ناکام ہونا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی جو عام جو ہمارے کوئی بھی پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے، حکومتیں بن جاتی ہیں 5 سال کے لیے، تو اس کے دوران میں بھی وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں میں مختلف قسم کے گروپس جو ہے ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جیسے ہم نے کل بات کی کہ جو ہمارے ریلیجیس اسپیکٹس کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو ہمارے جو گروپس بنتے ہیں، شیعہ، سنی، دیوبندی، مختلف قسم کے جو گروپس بنتے ہیں، تو ان میں بھی جو اشتعال یا ان میں بھی جو ایک دوسرے کے خلاف جو چیزیں یا جو ذہنیت موجود ہے اس کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، حریفوں کے جو ہے انہیں مشتعل کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے مختلف گروپس، مختلف پارٹیز کے لوگ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں، ان میں ہمیشہ کانفلکٹ دیکھنے میں آتا ہے اور بہت سارے جرائم کی وہ وجہ بنتا ہے۔ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ جہاں پہ بھی غصہ ایک لمٹ سے زیادہ ہوگا، جہاں پہ بھی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں آپ بڑھاتے جائیں، اس کو پروموٹ کرتے جائیں، تو آہستہ آہستہ نہ صرف وہ شخص یا وہ گروپ یا وہ پارٹیز بلکہ معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اپنے دماغ سے، اپنے ذہن کے صحیح استعمال کو چھوڑ دیتا ہے، دماغ سے صحیح فیصلے کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وقتی اور جذباتی اشتعال میں وہ آگے چلتا چلا جاتا ہے اور مختلف نوعیت کے جرائم کو وہ جو ہے وہ اپنے لیے صحیح بھی سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دوسرے یہ کر رہے ہیں، میں کیوں نہ کروں، اس قسم کی وہ لاجکس اپنے آپ کو دے کر مطمئن کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ جرائم کا ارتکاب جو ہے وہ بعض اوقات ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے حملے کرتی ہیں اور جرائم کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایسے جرائم کو زنجیروں والے جرائم، کرائم ان چین بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جب ہم کسی کی ذہنی رو یا سائیکولوجیکل کنڈیشن کو ہم چینج کر دیتے ہیں یا چینج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ جرائم کا، یہ نفرت کا، یہ بدلہ لینے کا جو عمل ہے وہ کہیں رکتا نہیں ہے،
بلکہ بعض کا بالکل پرامن حالات ہوتے ہیں، لیکن وہی چیزیں دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، انہی چیزوں پر لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیشہ پوری زندگیاں جو ہے وہ لوگوں کی تباہ کر دیتی ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے غربت یا پاورٹی۔ غربت کیا چیز ہے آپ سب جانتے ہیں۔ غربت یا غریبی کو آسان لفظوں میں ہم کیا کہیں گے کہ معاشرے میں جو چیزیں موجود ہیں، جو فیسلٹیز موجود ہیں، ان کا حاصل نہ ہونا یا ضرورت سے کم حاصل ہونا، یا اتنے پیسے نہ ہونا، یا پیسوں اور ریسورسز کا ضرورت سے بہت کم ہونا جو ہے وہ غربت کہلائے گا۔ اب غربت جو ہے وہ بذات خود بری نہیں ہوتی۔ بہت سے غریب لوگ بہت قابل بھی ہوتے ہیں، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت دیندار بھی ہوتے ہیں، بہت دوسروں کی مدد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور بہت اچھی زندگیاں بھی گزارتے ہیں کہ وہ اپنی جو بھی جس طرح کا بھی ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، بہت کفایت شاری سے، بہت شکر کے ساتھ، کیونکہ اگر وہ دیندار ہیں، وہ سمجھدار لوگ ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ جل کوڑ کر اور اپنی زندگی غلط قسم کے کاموں میں شامل ہو کر خراب کرنے کے بجائے وہ اس کو اللہ کی مرضی سمجھ کر بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو شکر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ جو ہے وہ گزارتے ہیں، اور معاشرے کے اچھے شہری بنتے بھی ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، اور ان میں حلال اور حرام کا کانسیپٹ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو وہ اپنے لیے بالکل ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں، اور پھر یہ کہ اپنا ہاتھ بھی کسی کے سامنے نہیں پھیلائیں گے، اپنی ضرورتوں کا تذکرہ بھی نہیں کسی کے سامنے کریں گے۔ پھر یہ جو کہ لوگوں کی مدد کے جو مختلف طریقے ہمارے مذہب، ہمارا معاشرہ ہمیں بتاتا ہے، زکوٰۃ ہو گئی، صدقہ ہو گیا، خیرات ہو گئی، ان چیزوں سے بھی وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے غریب لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے، یا بار بار انہیں یہ ایک ریئلائزیشن دی جائے کہ یہ لوگ غریب ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یا خدا نخواستہ ان کے جو مشکل وقت ہوتے ہیں، کہ ہر انسان کی زندگی میں مشکل وقت آتا بھی ہے، اس کو وہ وقت گزارنا بھی ہوتا ہے، جیسے آپ کی ہو گئیں بیماریاں ہو گئیں، اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں معاشرے میں، تو اگر اس وقت ان کے جذبات کی شدت کو بڑھا دیا جائے، یا ان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے ان کی غیرت کو للکارا جائے، یا ان کو اتنا تنگ کیا جائے، اتنا مجبور کیا جائے کہ وہ جرم کا ارتکاب کرنے سے گریز نہ کریں، تو اس طرح سے بھی جو ہے یہ جرائم جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جرائم کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ جیسے آج کل جو ہے وہ زندگی بہت سارے طریقوں سے ہمارے سامنے کھل کر ہمارے سامنے ہے، جس میں ہماری میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، جس میں ہماری ٹیکنالوجی کا بہت بڑا حصہ ہے، اور پھر ٹرانسپورٹیشن بہت آسان ہے، اور اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ڈیلی لائف کی ڈیلی ضرورت کی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس پر بھی بہت قسموں کی جو ہے وہ چیزیں بنی ہوتی ہیں، بہت سارے کمرشلز جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں، سڑکوں پر نکلتے ہیں، آپ سائن بورڈز دیکھتے ہیں، بل بورڈز دیکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ اس میں جو چیز دکھائی جاتی ہے، جو کلچر دکھایا جاتا ہے، یا جو لیونگ سٹینڈرڈ دکھایا جاتا ہے، یقین کیجئے کہ وہ ہمارے معاشرے کے بہت بڑے حصے کا نہیں ہے، بلکہ ایسے گھر، ایسے گاڑیاں، ایسے موبائلز، ایسے ڈیلی یوز کی چیزیں جیسے کپڑے ہو گئے، بیگز ہو گئے، کھانے پینے کی اشیاء ہو گئیں، اور اس طرح دکھائی جاتی ہیں کہ جیسے ہمارے معاشرے میں ہر شخص انہی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اب ٹی وی، فلم اور یہ چیزیں ہر طبقے کا ہر شخص دیکھتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ غریبوں کے پاس واحد جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ ایک ٹی وی ہی ہے، اور یا فلمیں ہیں، یا اس قسم کی ہی چیزیں ہیں، تو یقیناً جب وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر ایسی ہی چیزیں دیکھیں گے تو ان کا بھی دل کرے گا کہ ہمارے پاس بھی یہ چیزیں ہوں، ہمارے پاس بھی یہی کھانے پینے کی اشیاء ہونی چاہیے،
یہ لوگ جو ہیں یہ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں. تو بعض اوقات ہم اس طریقے سے بھی لوگوں کے اندر جو ہے وہ احساس کمتری کو ڈیولپ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی غلط طریقے اپناتے ہیں اور پھر وہ جرائم کے راستے پر نکل جاتے ہیں. ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کوئی بھی جرم ایک دم سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ سوچ، وہ ذہنی وہ حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جرم سرزد ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم کریں گے تو اس کو ان سٹیپس میں یا ان اقدامات میں کہ کیسے ہم جو ہے وہ جرائم پر قابو پا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم بات کرتے کرتے ساتھ یہ بھی کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارا میڈیا، ہمارے جو مختلف قسم کے جو چینلز ہیں، جو بھی ہمارا ریڈیو ہے، جو بھی اویئرنیس کی جو کمپینز ہیں، جو بھی ہے، وہ لوگوں کو بجائے اس کے کہ بڑے بڑے گھر اور بہت ہائی سٹینڈرڈ دکھانے کے، ان کو یہ دکھایا جائے، چاہے وہ فلموں کی صورت ہو، چاہے وہ ڈراموں کی صورت ہو، چاہے وہ مختلف ڈاکیومنٹریز کی صورت ہو، کہ جو کچھ آپ کما رہے ہیں، جس طرح سے آپ رہ رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں، یہ اٹ سیلف اپنی جگہ ایک بہت بڑا کام ہے، جس کے لیے جو ہمارے پاس وسائل، ریسورسز اویلیبل ہیں، ان پر صبر کرنا بھی چاہیے، شکر بھی کرنا چاہیے. قناعت پسندی، کفایت شاری، جو ہمارا مذہب جو چیزیں ہمیں سکھاتا ہے، ان کو اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور ان چیزوں سے امپریس نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کے گھر میں فلاں چیز ہے اور فلاں نے تو اتنے سالوں میں یہ ترقی کر لی اور اس طرح سے کر لی، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ سورس آف انکم کیا ہے، کہ کیا ایک ایسا شخص کہ جو کوئی کسی بھی قسم کی ملازمت کر رہا ہے، اس کے گھر میں جو آنے والی چیزیں ہیں وہ اس پے کے اندر پاسبل ہے یا پھر آمدنی کے ذرائع اور ہیں. اور پھر وہ لوگ جو حلال پہ اور اچھی ویلیوز کو اپنا کر آگے چلتے ہیں، ان کو زیادہ رسپیکٹ، زیادہ ویٹیج دینی چاہیے بجائے ایسے لوگوں کے کہ جن کے ہاں کے آمدنی کے سورسز کچھ اور ہیں. تو اس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کی آبادی کے ایک بہت بڑے حصے کا جب اگر ذہن تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین کیجئے کہ ہم جرم کو سوچنے کے بجائے، جرم کی طرف جانے کے بجائے، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی انرجیز کا استعمال کریں گے. نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے اقدار کا تحفظ، سیف گارڈ آف سوشل ویلیوز. کہ ہمارے معاشرے میں یہ اسی سے پوائنٹ ریلیٹ ہو جائے گا کہ ہمارے معاشرے میں عزت، غیرت اور عورت 2-3 اہم ثقافتی اقدار ہیں، جس کے لیے مقولہ یا جس کے لیے قول مشہور ہے زر، زمین اور زن، کہ ان تینوں کے لیے جو ہے وہ قتل ہوتے ہیں، ان تینوں کے لیے جو ہے وہ جرائم ہوتے ہیں. تو اگر اس کو سمجھا جائے تو واقعی بات بھی ٹھیک ہے کہ یہی جو 3 چیزیں ہیں، جیسے زمین ہے آپ کی دولت ہے، آپ کا مال ہے، اس کو بچانے کے لیے، اس کو تحفظ کے لیے لوگ جان کی بازی لگا دیتے ہیں. پھر آپ خود لڑکیاں ہیں، آپ خود اپنا سٹیٹس اپنے گھروں میں دیکھیں کہ آپ کو گھر میں بہت ساری جو ہے وہ ایسی چیزیں یا ایسا آپ کے لیے ایٹیچیوڈ یا بیہیویئر اپنایا جاتا ہے کہ جو عموماً جو ہے وہ صرف بچیوں کے لیے یا لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے، جس میں محبت، عزت، ان کا تحفظ، ان کو برے بھلے کی پہچان بتانا، ان کو مشکل وقت سے بچانا، مشکل کاموں سے بچانا، یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر اس کو پورے معاشرے پر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو جب ہماری بچیاں، جب لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو ہم ان کے لیے اسپیشل ارینجمنٹس کرتے ہیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں، تاکہ وہ اگلے گھر جائیں یا اگلے گھر جا کر بھی ان کو ایک ایسا سٹیٹس مہیا کیا جاتا ہے کہ جس کو وہ صرف ہمارے معاشرے میں ہی انجوائے کرتی ہیں اور باعزت زندگی اور آسان زندگی وہ گزارتی ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ اگر معاشرے میں کسی قسم کے خطرہ یا اندیشے لاحق ہوں تو ایسی صورت میں ہم ہر صورت میں اپنے جان اور مال کی بازی لگا دیتے ہیں اور ان اقدار کے حصول کے لیے
اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی غیرت کو بچانے کے لیے ہر قسم کے لیے جو ہے لوگ سٹیپس اٹھا لیتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ جرائم بھی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا جرائم کے راستے پر بھی چل نکلتے ہیں، یعنی کہ بہت ساری دشمنیاں کہ اس نے ایسے کیوں کیا، میں بھی اس سے اس کا بدلہ لوں گا، اس نے میری بہن کو یا میری بیٹی کو یا میری کسی ریلیٹیو کو کیوں ڈائیورس دی، پھر اس کے لیے بھی ایک پوری جو ہے وہ ایک پلاننگ کی جاتی ہے کہ ہم بھی ان کی فیملی کو، ان کے فیملی کے لوگوں کو ایسا ہی دکھ سے گزاریں گے۔ یہ بھی جرم کی، بلکہ بیسیکلی جرم کی یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ گھروں کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی نیگیٹیوٹی کو ابھارنا، دشمنیوں کا پیدا کرنا، پھر ان دشمنیوں کا بدلہ لینا، یہ بیسیکلی میں سمجھتی ہوں کہ ہر قسم کی جرائم کی راہ ہموار کرنے کی جو ایک وہ پلیٹ فارم ہے، یہ وہ مہیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنی اقدار کا، ہماری جو سوشل ویلیوز ہیں، ہماری جو نارمز ہیں، اگر ہم ان کا تحفظ کریں گے تو یقینی بات ہے کہ ہم جرائم کو کم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگلا آپ کا پوائنٹ ہے فلم اور لٹریچر۔ اب لٹریچر میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ناولز ہیں، بہت ساری کتب ہیں، بہت سارے رسائل ہیں، جرائد ہیں، پمفلیٹس ہیں، بہت کچھ ہے۔ اگر تو وہ سب کچھ آپ کو اچھائی سکھاتا ہے، پازیٹیوٹی سکھاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اچھا لٹریچر ہے، وہ لٹریچر کہلانے کا حقدار ہے۔ لیکن اگر وہی لٹریچر صرف ایسا ہے کہ جس میں عوام کے ایک بڑے حصے کو، چاہے ان کی عمر کچھ بھی ہے، لیکن آپ نے اکثر یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ہمیں فلمیں دیکھنے کا شوق، کہانیاں پڑھنے کا شوق، ناول پڑھنے کا شوق ہمیشہ کم عمر میں ہوتا ہے، چھوٹی عمر میں ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم پر ذمہ داریوں کا بوجھ، ہماری ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، اور ویسے بھی ذہنی طور پر ہم اتنے میچور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ پھر ان چیزوں پر ہم زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ میں یہاں پہ پازیٹیو اس کی اسپیکٹ کی بات کر رہی ہوں، جو چاہے فلم کے حوالے سے ہے، چاہے ڈرامہ کے حوالے سے ہے، چاہے آپ کے اسٹیج کے حوالے سے ہے، چاہے آپ کے لٹریچر کے حوالے سے ہے۔ اب ہم اس کی نیگیٹو سائڈ پہ آتے ہیں۔ اب اس کا نیگیٹو اسپیکٹس کیا ہیں، یا نیگیٹیوٹی اس میں کیا ہے، یا اس میں ہم نے کیا نیگیٹو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم کوئی اس قسم کی فلمیں دیکھتے ہیں، یا اس قسم کی فلمیں پرووائڈ کی جاتی ہیں معاشرے کے کسی خاص حصے میں، یا عموماً عام معاشرے کے لیے، یا کسی خاص آبادی میں آپ کر لیں، یا عام اس کو کر لیں کہ کسی کے لیے بھی وہ ہو سکتی ہیں، کہ ایسی فلمیں دکھائی جائیں کہ جو ہماری سوشل ویلیوز کے اگینسٹ ہیں، جس میں لباس کا خیال نہیں رکھا گیا، جس میں لینگویج کا خیال نہیں رکھا گیا، جس میں ریلیشن شپس کو پراپر سوشل ویلیوز یا کلچر کے مطابق نہیں دکھایا گیا، یا پھر اس میں ایسے سینز یا ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں کہ جو لوگوں کو، خاص طور پہ نوجوانوں میں آزادی اور بیراہ روی کو ہوا دیتی ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے لٹریچر جو ہے جس میں نیگیٹیوٹی ہے، کہ جو ایک خاص عمر کے بچوں کے لیے، یا بلکہ ایسے لفظ، ایسے جملے لکھنا، یا اس قسم کی ذو معنی باتیں لکھنا، یا ایسے لکھتے ہوئے بھی ایسا سین کریٹ کرنا کہ جس سے ہمارا بچہ یا ہمارا کم عمر فرد، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ان کا ذہن جو ہے وہ غلط انداز میں متاثر ہوتا ہے، اور جو چیزیں انہیں ایک خاص وقت پر پتہ چلنی چاہیے، جن کی اویئرنیس ایک خاص ٹائم پر ہونی چاہیے، وہ وقت سے پہلے ان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں وہ اپنے لیے راستہ ایکٹیویٹیز کے لیے راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ پھر ان ایسی ایکٹیویٹیز میں پڑھ کر وہ وقتی جو ہے وہ طور پر اس سے پلیئر حاصل کرتے ہیں، اور اس قسم کی حرکات کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اسی قسم کا لٹریچر پڑھ رہے ہیں، اسی قسم کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اسی قسم کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جب آپ ایک کچے ذہن کو، یا ایک امیچور
پرسنالٹی کو جو ہے وہ آپ اس قسم کا لٹریچر، اس قسم کا آپ فلمیں اور اس قسم کی آپ چیزیں مہیا کریں گے تو اس کے بعد وہ پریکٹیکلی بھی وہ معاشرے کا کوئی اچھا اور صحت مند فرد نہیں بنے گا، بلکہ اس کے اندر وہی چیزیں جو ہیں وہ ان کو امپلیمنٹ کرے گا، اور یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اس سے صرف ایک فرد متاثر نہیں ہوتا بلکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے کی تمام اچھائیاں جو ہیں وہ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ذہنی طور پر مفلوج قوم، مفلوج عوام، مفلوج جو ہیں وہ ہم اپنے نوجوان تیار کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑے بڑے جرائم سے بھی زیادہ سنگین اور سفاک قسم کا جرم ہے، جس کی وجہ سے کہ بہت چھوٹی عمر میں بچے غلط قسم کی حرکات، غلط قسم کے جرائم، پھر اسی کے ساتھ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے غلط قسم کے حرکتیں کریں گے، چوری کریں گے، ڈکیتی کریں گے، ان چیزوں کو صحیح سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے انڈسٹریلائزیشن یا صنعت کاری۔ صنعت و حرفت کی ترقی، تعلیم کی ترویج اور اربنائزیشن کی وجہ سے جو ہمارا معاشرتی ضبط تھا، یا جو ہماری معاشرتی لمیٹیشنز تھیں، یا جو ہمارے معاشرے کا ایک مضبوط قسم کا حصار تھا، وہ ختم ہو رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے۔ یہ ہم نے اربنائزیشن میں بھی پڑھا، یہاں جرم والے میں بھی ہم نے حوالے کے طور پہ پڑھا